اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، جب کوئی انجن کمپنی میں بنتا ہے تو اس انجن کے ساتھ میں ایک گائیڈ بک بھی دی جاتی ہے۔ اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ کتنی دیر اس کو رینیو کیا جائے، کون سا تیل اس میں ڈالا جائے، کب ڈالا جائے، کتنے گھنٹے میں اس کا بدلا جائے، اس کا موبل کتنے گھنٹے میں چینج کیا جائے، اور اس میں پڑنے والا آئل یعنی تیل کون سا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ساری کی ساری موجود ہوتی ہیں، بلکہ کچھ پارٹس اس میں جو ہے بھی مالیہ دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھو جب یہ خرابی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے اور اس کو اس طرح سے فٹ کرنا چاہیے، اور اس میں اس طرح سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے۔ تو سب کچھ اس میں گائیڈ، ایک چیز اس میں کمپنی والے اس میں چھوڑتے نہیں ہیں، ساری کی ساری بڑے اچھے طریقے سے بتا دیتے ہیں۔ لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں انجن جا رہا ہے، جہاں یہ مشین جا رہی ہے، وہاں کے لوگ بالکل انبگ ہیں، ان کا یہ فیلڈ نہیں ہے، وہ اس کو اچھے سے سمجھ نہیں سکتے۔ پہلی بار وہ اس مشین کو دیکھیں گے تو یہ اپنے من سے اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے من سے کریں گے تو یہ جو ہے بجائے بنانے کے وہ مانے جو ہے بگڑ جائے گی۔ اور جو ہماری مشین جو ہے جس کی کیپیسٹی جو ہے 25 سال کی ہے چلنے کی، یعنی اس کی مدت ہے، تو وہ 10 ہی سال میں خراب ہو جائے گی اور وہ کام کے قابل نہیں رہے گی۔ تو اس لیے جب وہ بڑی مشین جب لائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ میں کمپنی کی طرف سے ایک جو ہے اس کو ٹھیک کرنے والا، اس کو سیٹ کرنے والا، اس کو اچھے طریقے سے وہاں جو سمجھا دینے والا ساتھ میں بھی آتا ہے، اور آ کر کے وہ اچھے سے اس کو جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کو اچھے سے بتا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، اور کہتا ہے یہ کتاب تو ہے ہی ہے، ہمارے جانے کے بعد اس کتاب میں کھول کر کے دیکھ لینا، سمجھ لینا، اور اسی کے مطابق جو اس میں ہدایت لکھی ہوئی ہیں، جو طریقہ لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق اس کو استعمال کرنا، اور اگر اس طریقے سے اس کے حساب سے تم اس کو رکھو گے، جو اس میں گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کے حساب سے اس کو اگر چلاؤ گے تو اس کی ایج، اس کی عمر بہت زیادہ ہوگی۔ اور اگر اس کتاب کو بالائے طاق رکھ دیا، اس کو کھول کر کے نہیں دیکھا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور من چاہے طریقے سے تم نے اس کو استعمال کیا، یہ تھوڑے دن کے بعد میں یہ کباڑ میں چلی جائے گی۔ تو محترم، ٹھیک اسی طرح سے اللہ پاک نے جو یہ دنیا بنائی ہے، جو یہ بنایا ہے یہاں کے سارے انسانوں کے لیے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان کا جیون، یہ انسان کی زندگی یہ کیسے صحیح رہے گی اور کیسے ٹھیک ٹھاک رہے گی، کیسے اس کے اندر کی یہ کمیاں دور ہوں گی، کیسے خوشحال رہے گا، کیسے پریشانیوں سے دور رہے گا، کیسے مصیبتوں سے یہ مال بچا رہے گا، اور کس طرح سے یہ سیدھے راستے پر چل سکتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ پاک خوب اچھے سے جانتا ہے اور جانتا تھا۔ اسی لیے جب اس نے ان انسانوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے، نرک سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے اس نے پے در پے نبی بھیجے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بتائی گئی ہے کم و بیش 1,24,000۔ جی ہاں، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے برابر شروع سے لے کر کے جب سے دنیا بنی ہے پیغمبر آنا شروع ہو گئے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا،
اور ہر ایک نبی کی کچھ مدت ہوتی تھی، کچھ ان کے فیلڈ ہوتے تھے، کچھ ان کے الگ الگ مقامات ہوتے تھے، تو وہاں تک وہ کام کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے ایک وقت میں 2 3 اور 4 بھی مالیہ پیغمبر اترے ہیں اور آئے ہوئے ہیں۔ خیر، تو اللہ تبارک تعالیٰ جیسا کہ یہ پہلے بات آ چکی ہے جانتا تھا کہ یہ انسان اپنے منمانے طریقے سے زندگی گزار کر کے اپنی آخرت اپنی جو ہے مالیہ بگاڑ لے گا اور دنیا بھی بگاڑ لے گا۔ اگر وہ اپنے منمانے طریقے سے چلے گا تو اس کی دنیا بھی جو مالیہ برباد ہو جائے گی، دنیا کا سکون، آرام، چین سب کچھ چھن جائے گا۔ اور یہاں تک کی ہے خواہ کتنا بھی بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو، بہرحال وہ ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ اور یہ بھی جانتا تھا کہ جب اس کے اوپر پریشانیاں آئیں گی تو وہ ہر ایک در پہ بھاگا گھومے گا، کسی کے پاس جائے گا، کہے گا حضرت جی ذرا دعا کر دیجئے، یعنی ہے لکھپتی، سنگپتی، کروڑ پتی، ارب پتی، نہ معلوم کون، لیکن پھر بھی وہ جائے گا، کہے گا سکون نہیں ہے، خرچ نہیں پورا ہو رہا ہے، بہت پریشانیاں ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلے گا، وہ سکون سے زندگی گزارے گا، خواہ اس کے پاس تھوڑا ہو یا بہت ہو۔ تو محترم، ٹھیک وہی جو مثال پہلے دی گئی، اللہ پاک نے جو ہے نبی بھیجنے کے ساتھ میں ان کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے ہمیشہ کے لیے کتابیں بھیجی، اور ان کتابوں کے نام بھی آپ خوب اچھے طرح سے جانتے ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن۔ اور یہ صرف اور صرف اسی لیے تھی کہ جب نبی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے بعد میں یہ قوم کیسے صحیح راستے پہ چلے، یعنی اسی کتاب کو کھول کر کے دیکھ لے، اسی کے مطابق فیصلہ کرے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تاکہ دنیا بھی بنی رہے اور آخرت بھی صحیح۔ اور دنیا تو 4 دن کی ہے، بس یہی 150 سال کی زندگی کے بعد تو آخر جو مرنا ہے ہی، تو اس لیے وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی زندگی کو بنانے کے لیے، صحیح سلامت وہاں اچھا مقام پانے کے لیے اللہ پاک نے یہ قرآن مجید جو ہے بھیجی ہے سب سے لاسٹ میں۔ اور جیسا کہ ابھی آ چکا ہے، بات سامنے آپ کے آ چکی ہے کہ پہلے کے اپنے کچھ نہ کچھ خطے کے لیے، کچھ نہ کچھ وقت کے لیے ان کے پیریڈ ہوا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں تو اسی لیے یہ قرآن مجید جو اترا ہے، نازل ہوا ہے، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ پرلے تک کے لیے ہے، اور جتنے لوگ قیامت تک پرلے تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ سارے کے سارے انسان، سارے مسلمان نہیں، سارے کے سارے انسان اسی کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے سیدھے راستے پر چلیں گے، اور یہاں بھی تمام پریشانیوں سے بچ جائیں گے، اور اللہ پاک کے وہاں ان کو سورگ ملے گی، نرک سے بچ جائیں گے، یعنی جنت الفردوس میں مقام ملے گا، اور جہنم سے وہ بچ جائیں گے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے جیسے کہ ہم اپنے انجن کی کتاب کو کھول کر کے جب کب دیکھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، اور تب ہم اسی کے مطابق ہم اپنے انجن کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اسی کے حکم کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں، تو یہ اپنی ہم زندگی کو اچھے سے کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے قرآن مجید کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس کے معنی مطلب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور جہاں بات نہیں سمجھ میں آئے گی، ہم کسی مالیہ انجینئر سے، یعنی انجینئر کا مطلب یہ ہے کوئی مالیہ قرآن مجید کو اچھے سے پڑھنے والے سے نہیں ہم سمجھیں گے۔ اور اگر ہم نے منمانے طریقے سے زندگی اگر گزاری تو ٹھیک وہی معاملہ ہوگا، نہ تو وہ دنیا میں انجن صحیح سے چلے گا،
सटर पटर करेगा, धुआं फेंकेगा, यानी बहुत सी कमियां उसके अंदर आ जाएंगी। लोड भी नहीं जो मान लिया उठा सकेगा। जैसे कि आजकल हम लोग जो हैं लोड नहीं उठा पा रहे हैं, जो हमारे ऊपर मुसीबतें, परेशानियां, दिक्कतें हक बात को कहने के लिए, सही बात को कहने के लिए आ रही हैं, वो लोड भी नहीं उठा सकेगा। और आखिर में ये होगा, अब जिस चीज़ को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सही कहा है उसको हम गलत समझने लगेंगे, और जो बात सही और जो बात को गलत कहा है उसको हम सही समझने लगेंगे और समझते रहेंगे, और उसी पर अमल करते करते अल्लाह तबारक तआला के वहाँ चले जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ कहने की बात यह है कि अल्लाह तबारक ताला की सोच और इंसान की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी हम ये सोच रहे हैं कि दुनिया में जिसके पास ज़्यादा माल दौलत है वही बहुत अच्छा आदमी है, वही बहुत सुकून है, वही किस्मत वाला है, वही भाग्यशाली है। लेकिन अल्लाह पाक कहता है वो भाग्यशाली नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत हो। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है जो बिल्कुल गरीब हो और मान लिया उसके पास चाहे ख्वाह ज़्यादा हो या ना हो, अगर वो सुकून से ज़िंदगी अल्लाह तबारक ताला के बताने के मुताबिक वो गुजार रहा है, वही सही रास्ते पे है, वही सीधे रास्ते पे चल रहा है। और इसके अलावा बहुत एक नहीं हज़ारों करोड़ों बातें ऐसी होती हैं। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है जो मान लिया किसी को धोखा ना दो, किसी के साथ में दगाबाजी ना करो, और इंसान ये सोचता है जो जितना किसी को धोखा दे देता है, किसी को बेवकूफ़ बना देता है, किसी को मान लिया गुमराह कर देता है, तो लोग कहते हैं अरे बहुत ही भैया कलाकार है, बहुत ही दिमागी है और वो बहुत ही पहुंचा हुआ है, अच्छे लोगों को वो उल्लू बना देता है। ये हमारी सोच बनकर रह गई है। लेकिन अजीज़ मोहतरम, ये समझ अगर हम ये कह रहे हैं कोई किसी को धोखा दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, और हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं वो सबको उल्लू बनाता है, बल्कि हम तो ये भी बिला झिझक बात कह रहे हैं जो उनको अच्छा कह रहा है, भला कह रहा है, नेक कह रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है, सबसे बड़ा उल्लू वही है। क्योंकि वो सरासर लोगों को धोखा देना, अरे अगर आपको कोई धोखा दे, दगाबाजी आपसे करे, आपकी बेईमानी करे, आपके साथ झूठ बोले, आपके साथ बेइंसाफ़ी करे, और क्या आप उसको मतलब कलाकार कहेंगे, उसको आप दिमागदार कहेंगे, उसको आप अच्छा कहेंगे? जब नहीं कह सकते हैं आप उसको अच्छा, तो आप मान लिया दूसरों को धोखा देने वाले को अच्छा क्यों कह रहे हैं? तो है इसलिए हम लोग अपना भी जायज़ा लेते चलें, और अपने दोस्तों का, अपने अहबाबों के ऊपर भी ध्यान रखें, निगाह डालें कि कहीं हमारे दोस्त अहबाब इसी बात को तो नहीं पसंद कर रहे हैं, इसी बात तो नहीं कह रहे हैं जो नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमें भी इन गंदी सोच से, गंदी बातों से और गंदे ख़यालात से बचाए, और आपको भी अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।